یہ جو عام طور پہ مغرب کے بارے میں ایک تصور ہمارے ہاں مسلمانوں بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہمیں دشمن سمجھیں نہ سمجھیں لیکن ہم نے ان کو اپنا دشمن ضرور سمجھا ہوا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر عالمی طاقتیں موجود ہیں اور آپ بھی موجود ہیں اور آپ کمزور جگہ پہ ہیں تو ان سے اچھے تعلقات استوار کیے جائیں، کوشش کی جائے کہ ہم ان کے غیظ و غضب کا شکار نہ ہوں، اور جو کچھ ان سے استفادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ اٹھا کر ان کے برابر نہیں آ سکتے لیکن کم سے کم اپنے پیروں پہ تو کھڑے ہو جائیں۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ جس چیز پر ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے یا مصالحت نہیں کرنی چاہیے، اور بعض موقعوں پر اپنے کسی نسب العین کے لیے جان بھی دینا پڑ جاتی ہے، وہ ہمارا دین ہے۔ یعنی ہمارا دین ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے، وہ ہماری انفرادی زندگی میں بھی کرتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کرتا ہے۔ انفرادی زندگی میں تو اس وقت دنیا کا ماحول یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آپ انفرادی زندگی میں اپنے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا بالعموم اس میں رکاوٹ نہیں بنتی، اگرچہ بعض ملکوں میں ایسی صورتحال ہے کہ وہاں لوگوں کے لیے انفرادی طور پر بھی دین کے احکام پر عمل کرنے میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جیسے چین کے بارے میں، یا اس سے پہلے ماضی کا روس یا سوویت یونین تھی اس میں کہا جاتا تھا۔ اس طرح کی صورتحال بعض مسلمان ملکوں میں بھی اپنے اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے موجود ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں اس وقت عالمی طاقتیں ایک نظم قائم کیے ہوئے ہیں۔ وہ نظم صرف نظم تک محدود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بعض تہذیبی اقدار بھی اپنے ہاں قائم کر لی ہیں۔ ان تہذیبی اقدار کو وہ فروغ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے مذہبی تصورات کو اجتماعی زندگی میں جس طرح کے ہمیں روبہ عمل رکھنا چاہیے روبہ عمل رکھیں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے لڑنا بھی چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے اگر قربانی دینی پڑے تو وہ بھی دینی چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے۔ باقی جتنی دنیا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ آپ لڑنے نکل کھڑے ہوں گے تو جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور علم و اخلاق کی برتری نہیں ہے تو پھر آپ اپنا نقصان کریں گے، پے در پے نقصان کریں گے۔ اس میں صحیح لائے عمل وہی ہے جس کی طرف میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ دنیا کے ساتھ ایک سازگاری پیدا کر کے، یعنی جو چیزیں ایسی نہیں ہیں جن پر مصالحت کی جا سکے ان کو طے کر لیں۔ ہر آدمی اپنی دنیوی زندگی میں بھی یہ طے کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن پر میں کوئی مصالحت نہیں کروں گا، وہ چند چیزیں ہیں۔ باقی معاملات میں ہم دنیا کے ساتھ ایک سازگاری بھی پیدا کریں، ان سے سیکھیں بھی، استفادہ بھی کریں۔ ان کے ملکوں میں جانے کے راستے کھلے ہوں تو وہاں جا کر ان کے علوم حاصل کریں۔ اپنی تعمیر کا کام ہے جو ہمیں اس وقت کرنا ہے۔ یہ دور، یہ زمانہ یا جو صورتحال ہمیں اس وقت درپیش ہے، یہ کانفرنٹیشن اور تصادم کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس سے آخری درجے میں گریز کرنا چاہیے۔ جہاں بھی آپ یہ راستہ اختیار کریں گے وہاں نقصان اپنا کریں گے، دوسروں کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جن جگہوں پر ہم نے یہ لائے عمل اختیار کیا ہے وہاں یہی صورتحال پیش آئی ہے، یعنی اس کانفرنٹیشن کے نتیجے میں یا تصادم کے نتیجے میں پے در پے نقصان اٹھایا ہے۔ کشمیر کو دیکھ لیں، آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھ لیں، یعنی پورا ملک کھنڈر بن گیا اور اس وقت ایک مذہبی طبقہ ہے جس نے اپنا استبداد وہاں قائم کر رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی غلامی سے نجات حاصل کرتے کرتے اپنے ہی اندر کے ایک گروہ کی غلامی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو اپنا لائبل بنانا چاہیے، اور مسلمانوں کے دانشوروں کو، ان کے علماء کو بھی جرأت کر کے اس حقیقت کا اعتراف پیدا کرنا چاہیے۔ اس کے خلاف احتجاج کر کے، اس کے خلاف ہنگامہ کر کے، استعمار کو گالیاں دے کر، دشنام کا ہدف بنا کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، صرف جذبات کی تسکین ہوتی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو مذہبی مقدسات کے بارے میں جذبات ہیں، کوئی ایک بات بھی آپ دنیا سے منوا سکیں اس کا کوئی امکان ہی نہیں۔ یعنی جب آپ دنیا کو نہیں سمجھ پا رہے اور وہ کس جگہ کھڑی ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے تو صرف دیواروں کے ساتھ سر پھوڑ رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ ساری توجہ علم، استدلال اور اخلاقی برتری پر مرکوز کرنی چاہیے، اور یہ صحیح کرنی چاہیے کہ جن وجوہ سے ہم پر زوال آیا ہے ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک، اچھا، ہم سے بھی بحث آپ بڑی اچھی طریقے سے واضح ہوئی۔ ایک نقطہ اور بتائیے گا، آپ نے تہذیبوں کو بھی مطالعہ کیا ہے، تاریخ پر بھی آپ کی نظر ہے، اس وقت جو عالمی طاقتیں موجود ہیں وہ کس قدر مہذب ہیں بنسبت ماضی کے؟ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جب کسی کو طاقت حاصل ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک رعونت بھی آتی تھی، تکبر بھی آتا تھا، اس طرح سے وہ اپنے پر بھی پھیلاتا تھا۔
تو جو موجودہ دنیا ہے ہمیں ظلم تو نظر آتا ہے، یا ظلم پہ ان کی خاموشی نظر آتی ہے، وہ برما کے اندر ہو یا فلسطین میں ہو یا چچنیا میں ہو، باقی جگہوں پر، لیکن اوورآل اگر آپ ماضی سے کمپیئر کریں تو یہ جو موجودہ عالمی طاقتیں ہیں یہ ان کی نسبت کتنی مہذب ہیں؟ پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ عالمی طاقتیں جب اپنا غلبہ قائم کر لیتی ہیں تو وہ اس غلبے کو قائم رکھنے کی صحیح کرتی ہیں، وہ اپنے مفادات کے خلاف کسی چیز کو آسانی کے ساتھ گوارا نہیں کرتی۔ یہ چیز مان لینی چاہیے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی بالکل درست ہے کہ جس جگہ ان کے مفادات پر زد پڑ رہی ہو وہاں اصول بھی پس پش چلے جاتے ہیں، ایسی توقعات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مجموعی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں تو جو عالمی طاقتیں اس سے پہلے فتوحات کے نتیجے میں دنیا پر قبضہ کرتی رہی ہیں، ان کے ساتھ اگر تقابل کر کے دیکھا جائے تو یہ دنیا بہت بہتر ہے، یہ اس کے مقابلے میں بہت مہذب ہے۔ اس میں بعض چیزوں نے اقدار کی حیثیت اختیار کر لی ہے، مثال کے طور پر قانون کی حکمرانی، مثال کے طور پر جمہوریت، مثال کے طور پر لوگوں کے بنیادی حقوق کی پاسداری، اسی طرح سے حق خود ارادی، قوموں کا حق خود ارادی۔ یہ بات کہ دنیا میں اب کسی قبضے کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، جیسے مثال کے طور پر اسرائیل نے فلسطین کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے، تو اس کو عالمی ضمیر نہیں مانتا، اس کو عالمی ادارے بھی نہیں مانتے، یعنی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عالمی قانون کے حد تک یا بیان کے حد تک یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ علاقے خالی کیے جائیں۔ اس کی بنیاد پر آپ کچھ بات بھی کہنے کی پوزیشن میں ہیں۔ یہ جتنی چیزیں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ ماضی میں کہاں تھی؟ ماضی میں تو جب مختلف ممالک پر قبضے ہوتے تھے تو آپ ذرا پڑھیے، ہمارے ہاں جب لوگ آتے تھے، کبھی احمد شاہ درانی آ گئے ہیں اور کبھی نادر شاہ آ گئے ہیں، کس طرح کے قتل عام ہوتے تھے، کس طرح سے لوگوں کی عزت برباد کی جاتی تھی، کس طرح سے ان کے مال لوٹے جاتے تھے۔ پھر جب ایک گروہ قابض ہو جاتا تھا تو اپنے قبضے اور استبداد کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرتا تھا، وہ تو چھوڑیے۔ جب ہمارے ہاں برطانیہ آیا تو انہوں نے ابتدا میں آ کے کیا کچھ کیا، یعنی یہ تبدیلیاں تو بہت بعد میں آئی ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں سیاسی اقدار بڑی حد تک اور بہت اچھی اقدار مان لے گئے ہیں۔ اس میں یہ خیال کرنا کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی پیغمبروں کی حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کو دنیا اور انسانوں کو انسان سمجھ کے معاملہ کرنا چاہیے۔ جن قوتوں کو برتری حاصل ہے، جن کا استیلا اس وقت قائم ہے، جو دنیا پر اپنا غلبہ قائم کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا کو فتح کیا ہے اور فاتحین کی حیثیت سے اس کا نظم بنایا ہے، وہ جتنی شرافت اس وقت دکھا رہی ہیں یہ بہت قابل تشکر ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائدہ اٹھا کر اپنے لیے بہتر راستے تلاش کرنے چاہیے۔